مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ یہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور اس کی حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، صحیح مسلم کے اندر اس کو یہ روایت کی گئی ہے۔ اس حدیث کے یہ حدیث یہاں پر لائی ہے ایک مستقل باب کے تحت، جس کا نام ہے کتاب ذم الدنیا، یعنی دنیا کی مذمت کے بیان، اور اس کے تحت کئی حدیثیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ وہ سب پڑھنے کے بعد پھر، اور اس کے تحت کئی حدیثیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ وہ سب پڑھنے کے بعد پھر، اور اس کے تحت کئی حدیثیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ وہ سب پڑھنے کے بعد پھر، اور اس کے تحت کئی حدیثیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ وہ سب پڑھنے کے بعد پھر، اور اس کے تحت کئی حدیثیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ وہ سب پڑھنے کے بعد پھر جو دنیا کے بارے میں معتدل موقف ہے وہ انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا۔ تو پہلی حدیث یہ ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔
ایک معنی تو یہ ہے جو ظاہر ہے کہ مومن کے لیے، ایک معنی تو یہ ہے جو ظاہر ہے کہ مومن کے لیے دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ، دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک راستہ ہے، ایک راستے کی منزل ہے۔ اصل میں جو ہمیشہ کے لیے دار القرار ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ آخرت ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے لیے جو نعمتیں تیار فرمائی ہیں اور جو راحت اور مسرت کی زندگی وہاں پر رکھی ہے، اس کا تصور کر کے مومن اس دنیا کو ایک قید خانہ تصور کرتا ہے، اس کا تصور کر کے مومن اس دنیا کو ایک قید خانہ تصور کرتا ہے کہ یہاں سے جتنا جلدی نجات مل جائے اتنا بہتر ہے۔ جیسے کوئی شخص قید خانے میں قید ہو تو چاہے وہ قید خانہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ایئر کنڈیشن کمرہ ہو اور اعلیٰ درجے کے کھانے ملتے ہوں اور طرح طرح کی سہولیات میسر ہوں، لیکن قید پھر قید ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ میں اس قید میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہے گا کہ وہاں ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ میں اس قید میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہے گا کہ ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ میں اس قید میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہے گا کہ وہاں ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ میں اس قید میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہے گا کہ ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ میں اس قید میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہے گا کہ ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ میں اس قید میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہے گا کہ وہاں ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ میں اس قید میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہے گا کہ وہاں ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ میں اس قید میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہے گا کہ وہاں ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ میں اس قید میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہے گا کہ وہاں ہے۔
کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ میں اس قید میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہے گا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ میں اس قید میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہے گا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ میں اس قید میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہے گا کہ وہاں سے جتنا جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی، جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی نہیں، مومن کا گھر وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ لہذا جب تک یہاں رہتا ہے تو وہ ایک یوں سمجھتا ہے کہ میں قید میں ہوں۔ تو اس واسطے آخرت میں جلدی آخرت میں پہنچنے اور اس کے لیے تیاری کرنے میں مشغول رہتا ہے دنیا کے اندر۔ اس کے برخلاف کافر اول تو آخرت کی زندگی پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ بہت سے تو وہ ہیں جو آخرت کی زندگی کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بس جب انسان مرے گا تو اس مرنے پر سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی آنے والی نہیں ہے۔ بہت سے تو وہ ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن ان کا ماننا اس لحاظ سے کوئی اچھا نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا ہی کو آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے، صبح سے لے کے شام تک ان کی دوڑ دھوپ کا محور وہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ٹھیک ہو جائے تو بس سارا کام بن گیا۔ یہ مانا ہے کہ دنیا کافر کی جنت ہے کہ وہ اسی کو بنانے کی فکر میں رہتا ہے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے وہ مومن کو دنیا کے اندر دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ وہ اس دنیا کے اندر رہے ضرور لیکن دل لگا کر نہ رہے، یہ سمجھ کر رہے کہ یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، حقیقت میں مجھے کہیں اور جانا ہے۔ دوسرے معنی اس حدیث کے ایک اور ہے، اور وہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے آپ کے لیے۔ وہ یہ کہ جب یہ کہا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، تو معنی یہ کہ قید خانہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، وہ کوئی آرام کی جگہ نہیں ہوتی، تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، سزا دینے کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی آدمی قید خانے میں جانے لگے تو اگر وہ پہلے سے یہ منصوبے بنائے کہ وہاں پر یہ آرام ہوگا، یہ ایکسرسائز ہوگی، یہ مزے اڑائیں گے، تو بیوقوف ہے، اس واسطے کہ یہ کہیں تفریح کرنے تو نہیں جا رہا، وہ تو ایک قید کے اندر جا رہا ہے، جیل میں جا رہا ہے، مقید ہونے کے لیے جا رہا ہے، لہذا اس کو ہر قسم کی تکلیفوں اور پریشانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے جانا چاہیے۔ تو جب یہ کہا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو معنی یہ کہ مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو اصل یہ ہے کہ انسان تکلیف میں رہے، پریشانی میں رہے، کیونکہ قید خانہ ہے۔ اگر
اس کو کوئی راحت مل جاتی ہے، خوشی مل جاتی ہے، آرام مل جاتا ہے، تو یہ ایک غیر معمولی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ورنہ اصل بات تو یہ تھی کہ یہاں تکلیف نہ ہوتا انسان. ساری پریشانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم لوگ دنیا کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے رہنے کی جگہ ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارا دارالقرار ہے، لہذا منصوبے بناتے ہیں اور امیدیں قائم کرتے ہیں کہ اس میں بڑی آرام کی زندگی گزرے گی، بڑی راحت کی اور عیش کی زندگی گزرے گی. اور جب وہ نہیں ملتی یا کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. لیکن اگر پہلے ہی سے یہ سمجھ بیٹھے اور دل میں یقین کر لے کہ یہ جگہ تو میرے لیے قید خانہ ہے، چند دن کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں اور یہ قید بھگتنے کے بعد آخر میں مجھے انشاءاللہ اپنے اصل وطن کی طرف واپس جانا ہے، تو آدمی پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوگا. اور تیار ہونے کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف آئے گی تو سمجھے گا کہ بھائی ہے قید خانہ، اور اگر راحت مل گئی تو شکر ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یا اللہ آپ تھا تو قید خانہ، لیکن آپ نے اپنی رحمت سے اس کو میرے لیے راحت کا ذریعہ بنا دیا، آرام دے دیا، راحت دے دی، خوشی دے دی. تو یہ آپ کا کرم، آپ کی عطا ہے. دنیا کی حقیقت اگر انسان یہ سمجھ بیٹھے، سمجھ لے ایک مرتبہ، تو حقیقت یہ ہے کہ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت سمجھی تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ان کی ایک ایک کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، یہ بیٹھ گئی تھی ذہن میں، یہ بات پوری طرح راسخ ہو گئی تھی کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک قید خانہ ہے. لہذا وہ اس کی تکلیف اور راحت اور مصیبت اور پریشانی اس سے بے نیاز، یہ سمجھے ہوئے تھے کہ یہاں تو تکلیف نہیں پہنچنی ہے. تو اس واسطے وہ بڑی سے بڑی دولت کو ٹھکرا دیتے اللہ کی رضا کی خاطر. تو اگر یہ ایک مرتبہ ہم سمجھ لیں، اور یہ بڑے گر کی بات ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ تو جگہ ہے ہی تکلیف کی، تو تکلیف اگر کوئی پہنچ رہی ہے تو تعجب کی بات نہیں، نہ کوئی غیر معمولی بات ہے. غیر معمولی بات یہ ہے کہ خوشی ملے، راحت ملے، یہ غیر معمولی بات ہے. اس واسطے کے ہمارے والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے رو فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے جن سے تعلقات ہوں، اعزاء ہیں، اقارب ہیں، رشتے دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، تو ان سے کبھی کوئی توقعات قائم نہ کرو. یہ توقع قائم کرو کہ یہ میرے ساتھ حسن سلوک کرے گا، یہ میرا اکرام کرے گا، یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، یہ میرے وقت پر کام آئے گا. یہ ذہن میں یہ توقعات قائم نہ کرو. اب اگر وہ کام نہ آیا تمہارے تو عین توقع کے مطابق ہے کہ میں تو کوئی امید باقی نہیں تھی ان سے. اور اگر آ گیا کام تو نعمت سمجھے گا انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یہ کام آ گیا، ورنہ میں نے توقع تو نہیں قائم کی تھی. ساری خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم مخلوق سے توقعات قائم کر لیتے ہیں. یہ میری عزت کرے گا، یہ میری محبت، مجھ سے محبت کرے گا، یہ میرے وقت پر کام آئے گا، یہ میری پریشانی دور کرے گا. ساری توقعات مخلوقات سے قائم کر رکھی ہیں. اب جب واسطہ پڑا تو توقع کے مطابق پورا نہ اترا تو دل میں صدمہ، تکلیف، رنج کہ اتنا قریبی دوست ہے، اتنا عزیز ہے اور وقت پر کام نہ آیا. یہ اس وجہ سے ہوا کہ توقع قائم کر لی تھی. اگر توقع کوئی قائم کی ہی نہیں کسی سے تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کام میں لگا دے تو نعمت، نہ لگائے تو کوئی پریشانی حد سے زیادہ نہیں بڑھتی. یہی معاملہ دنیا کے سارے تعلقات کا ہے، دنیا کے سارے مال و اسباب کا ہے کہ توقعات ہم قائم کر لیتے اور اسی کو کہا ہے طول العمل، یعنی بڑی بڑی امیدیں باندھ لی
کہ دنیا میں یہ ملے گا اور وہ ملے گا اور یہ راحت اور وہ راحت، یہ توقعات قائم کرنی. اب جب جہاں کہیں کوئی کمی آئی تو صدمہ اور پریشانی. جب یہ تصور کر لے انسان کے دنیا سجن المؤمن، مومن کا تو قید خانہ ہے، اس واسطے اس کو تکلیف پہنچنی ہی چاہیے. یہاں پر نہ پہنچے تو تعجب ہے، تو اس کے بعد پھر تکلیف انشاءاللہ آسان ہو جائے. انسان کے اپنے سوچ کا اس کی تکلیفوں پر بڑا اثر پڑتا ہے. پہلے سے اگر آدمی کا ذہن تیار ہو کسی پریشانی کے لیے تو پریشانی کم ہو جاتی ہے، اور اگر ذہن تیار نہ ہو اچانک ایک پریشانی آ گئی تو پریشانی زیادہ ہوتی ہے. تو اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ توقعات قائم نہ کرو اس دنیا میں، اور یہ کام ہو جائے تو ساری پریشانیاں انشاءاللہ آسان ہو جائیں. اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی وہ ساری توقعات بھی اسی سے قائم کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس یہیں پر ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے. آخرت کی زندگی پر اس کو یقین نہیں ہے یا اس کا دھیان نہیں ہے. تو مومن میں اور کافر میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ مومن دنیا آخرت کے فکر میں رہے اور کافر جو ہے وہ دنیا کے فکر میں رہے. یہ ہے خلاصہ حدیث کا. دوسری حدیث جو دنیا کے بارے میں یہاں ارشاد فرمائی گئی وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں مروی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه وعالم او متعلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا ملعون ہے، دنیا ملعون ہے، راندہ درگاہ ہے، اللہ کی طرف سے راندہ درگاہ ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور جو اس اللہ کے ذکر کے تابع کام ہوں ان کے، اور عالم کے جو علم دین کا رکھتا ہو، اور متعلم کے جو علم دین حاصل کرنے والا ہو. تو ساری دنیا ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے، اور اسی ذکر اللہ کی ایک تتمہ اور اسی کا ایک حصہ علم دین بھی ہے کہ علم دین کو حاصل کرنے والا یا علم دین کی طلب کرنے والا یہ اس لعنت سے مستثنا ہے. اب اگر یہ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے تو اے اللہ میاں آپ نے بھیجا کیوں اس ملعون جگہ پہ، اور اس ملعون چیز کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم کیوں کیا؟ تو خوب سمجھ لیجیے کہ جہاں کہیں شریعت میں، قرآن میں یا سنت میں دنیا کی مذمت آئی ہے یا برائی آئی ہے، اس کے کو برے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے، اس سے ایک مخصوص مفہوم بنا. دنیا کے ایک معنی تو ہے لغوی، یعنی یہ جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی کائنات ہے، مرنے سے پہلے جو کچھ سامنے نظر آتا ہے، یہ شہر، یہ عمارتیں، یہ سڑکیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب دنیا ہے. یہ لغوی معنی کے لحاظ سے دنیا ہے، لیکن دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جہاں دنیا کی مذمت آئی ہے تو اس سے مراد اس دنیا کے وہ اسباب ہیں جو انسان کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے سے رکاوٹ بنے. جو دنیا کے جو اسباب انسان کے لیے آخرت کی طرف پیش قدمی سے رکاوٹ بنے وہ ہے دنیا، جس کو کہا گیا کہ ملعون. فرض کرو تجارت کر رہے ہو تو تجارت جو ہے بذات خود کوئی گناہ
نہیں، دنیا کا حصہ ہے، لیکن اگر یہ تجارت تمہاری تم کو اس درجہ منہمک کر رہی ہے کہ اس نے فرائض سے غافل کر دیا، نماز کے وقت نماز نہیں ہو رہی اور حلال حرام کی پرواہ نہیں ہو رہی، جائز ناجائز کا خیال نہیں ہو رہا اور ہر طریقے سے جائز ناجائز طریقے سے پیسے کما رہے ہو، تو یہ دنیا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ملعون ہے، اور اس کے اندر جو کچھ دیا وہ ملعون ہے۔ تو یہ دنیا لغوی اعتبار سے جو کچھ دنیا ہے وہ ملعون نہیں، بلکہ وہ دنیا جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے وہ ہے ملعون، اور وہ ہے برائی کی چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کہ الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، یعنی اللہ کے ذکر کے اندر جتنی چیزیں شامل ہیں وہ چاہے بظاہر دنیا نظر آتی ہو، لیکن جیسا صوفیاء کرام نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے، وہ ذکر کرنے والا ہے، تو وہ سب ذکر کے اندر شامل ہیں، داخل ہیں۔ اس لیے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی تجارت کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو یہ جو فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، تو اس کے معنی وہ دنیا جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے اور اللہ کے حکم سے غافل کر دے، واجبات فرائض ادا کرنے میں رکاوٹ بنے، حلال و حرام کی پرواہ دل سے نکال دے، ایسی دنیا کے بارے میں فرمایا کہ یہ ملعون۔ تیسری حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب دنیاہ اغر بآخرت ومن احب آخرتہ اغر بدنیا فآخر ما يبقى على ما يفنى او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یا تو دنیا سے محبت کر لو اور آخرت کو نقصان پہنچا دو، یا آخرت سے محبت کر لو اور دنیا کو نقصان پہنچا دو، تو کیا کرو؟ فرمایا کہ فآخر ما یبقى علی ما یفنی، تو باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو اس چیز پر جو فنا ہو جانے والی ہے۔ دنیا تو فنا ہو جائے گی، پتہ نہیں کب فنا ہو جائے، ہو سکتا ہے کل ہی ہو جائے، آج ہی ہو جائے، کیونکہ اگر موت آ گئی تو جس کی آ گئی اس کی دنیا ختم، اس کی دنیا فنا، اب اس کے بعد تو آخرت ہی آنے والی ہے، لہذا یہ فنا ہونے والی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو، یعنی آخرت کو ترجیح دو۔ کیا مانا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا میں رہو ضرور لیکن اس سے محبت کر کے دل لگا کر مت رہو، بلکہ آخرت کی فکر اپنی جاری رکھو۔ یہ اس حدیث کا ارشاد۔ اگلی حدیث ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مستند مروی ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، یعنی اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس روئے زمین پر جتنے جرائم، جتنے گناہ، جتنی حق تلفیاں، جتنی بدعنوانیاں ہوتی ہیں، ان سب کے پیچھے اگر دیکھو تو ایک ہی بنیاد ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت۔ چور چوری اس لیے کرتا ہے دنیا کی محبت، شرابی شراب اس لیے پیتا ہے کہ لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کی محبت ہے، بدکاری کرنے والا بدکاری اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کی محبت ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ دنیا کی محبت ہے۔ جتنے گناہ ہیں
فرمایا کہ ان سب کی بنیاد ہے دنیا کی محبت، لہذا محبت سے بچو اور گزارے کے لائق جو اس کی یوں سمجھو کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، کوئی محبت کرنے اور دل لگانے کی چیز نہیں۔ اگلی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دنیا دار من لا دار لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، یعنی اصل گھر تو آخرت میں ہے نا، تو جس کا آخرت میں گھر نہ ہو اس کا دنیا گھر ہے، دنیا گھر ہے اس کا جس کا کوئی گھر نہیں، یعنی جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہ اس کو اپنا ہمیشہ مستقر قرار دیتا ہے۔ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ، اور اس دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو، سمجھ نہ ہو، کیونکہ اگر سمجھ ہوتی تو آخرت کو ترجیح دیتا اور آخرت کے لیے عمل کرتا۔ یہ 4 حدیثیں ہم نے پڑھی اور چاروں حدیثوں میں دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس سے دل لگانے سے پرہیز اور بچانے کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ تو اب ذرا ان چاروں حدیثوں کی روشنی میں اور قرآن و سنت کے دوسرے ارشادات کی روشنی میں ذرا حقیقت سمجھ لیجئے کہ انسان کے لیے راہ عمل معتدل کیا ہے۔ بعض لوگ ان حدیثوں کو پڑھ کر یا ان جیسے ارشادات کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں مطلوب یہ ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر کہیں جا بیٹھے اور وہاں نہ اس کو لوگوں سے تعلقات ہوں، نہ تجارت ہو، نہ معیشت ہو، نہ ملازمت ہو، نہ بیوی بچے ہوں، اور جا کر گھر میں کہیں جنگل میں بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرے، اسی طرح زندگی گزار دے۔ یاد رکھیے کہ یہ مطلوب ان احادیث کا یہ مطلب نہیں۔ یہ رہبانیت جو عیسائیوں نے اختیار کی تھی کہ دنیا کو چھوڑ کر جب تک نہیں بیٹھو گے اور بیوی بچوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے اور معیشت تجارت کو نہیں چھوڑو گے، اس وقت تک اللہ کا ملنا ممکن نہیں۔ یہ فلسفہ تھا رہبانیت کا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ اس رہبانیت کے لیے ایسی خانقاہیں بنائی گئی تھی جنگلوں میں کہ جہاں دنیا والوں سے کوئی تعلق نہ ہو، اور جا کر وہاں پر آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ قرآن کریم میں اس کے اوپر مذمت فرمائی ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت انہوں نے خود سے ایجاد کر لی، ہم نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ دنیا چھوڑ کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہے بھائی؟ نہ تو دنیا چھوڑتے بنتی ہے اور نہ اختیار کرتے بنتی ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ملعون ہے اور اسے دل نہ لگاؤ، جب بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگنے بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ بھاگو بھی مت، اسی دنیا میں رہو، اور اگر باہر بھاگو گے تو رہبانیت لازم آ جائے گی، جو فرمایا کہ جائز نہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے جو میں نے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا کہ دنیا یہ جو ہمارے سامنے پھیلی نظر آ رہی ہے، یہ بذات خود یہ ملعون نہیں۔ ملعون اس وقت بنتی ہے، بری اس وقت بنتی ہے جب یہ آخرت کی طرف پیش قدمی میں رکاوٹ بننے لگے۔ سارا امتحان ہی یہ ہے، اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا اسی امتحان کی خاطر۔ چلو یہ دنیا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، بلکہ بیشتر چیزیں حلال ہیں، اکثر چیزیں حلال ہیں، لیکن کچھ چیزیں تمہارے لیے ہم نے ناجائز قرار دے دی ہیں، حرام قرار دے دی ہیں، ان سے بچتے رہو اور ان سے بچ کر اس دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارو
کہ اس کو اپنے راستے کی ایک منزل سمجھو، منزل مقصود نہ سمجھو۔ جب تک یہ دنیا راستے کی منزل کے طور پر کام کر رہی ہے، دل نہیں لگائے بیٹھا انسان، تو بہت اچھی ہے، اور اس کے اوپر کوئی قدغن بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں۔ مثال سے یوں سمجھ لو کہ آپ سفر کرنے کے لیے روانہ ہوئے، کراچی سے چلے، لاہور جانا ہے، گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی میں فرض کرو فرسٹ کلاس میں بیٹھ گئے تو ایئر کنڈیشن ڈبے میں، بڑا خوبصورت ہے، ٹھنڈا ہے، باہر گرمی ہے اندر ٹھنڈا ہے، اور بڑا خوبصورت ہے، اعلیٰ درجے کا بستر اس میں لگا ہوا ہے، اور ساتھ میں کھانے پینے کا بھی انتظام موجود ہے۔ تو سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہر آدمی سفر اس میں کرے گا، اس سے لذت بھی اٹھائے گا، اس سے راحت بھی اٹھائے گا، لیکن کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو سمجھے بھائی اب تو یہ بڑا مزیدار ڈبہ ہے، اب تو ساری زندگی یہیں گزاریں گے، اب کہیں اترنا نہیں ہے، بس اسی پر اپنا ساری زندگی اسی میں تر جائیں گے، اسی بوگی میں جو ایئر کنڈیشن ڈبہ میں میسر آ گیا۔ کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو اپنی منزل مقصود قرار نہیں دے سکتا۔ اگر دینے لگے کوئی احمق ایسا پیدا ہو جائے یہ کیسا میں تو یہی بیٹھوں گا بس اب نکلوں گا نہیں کہیں، تو وہ اس کو ساری عمر کبھی منزل مقصود حاصل نہیں ہو سکتی، اور ساری دنیا اس کو احمق کہے گی، بیوقوف کہے گی۔ تو بس مطالبہ یہ ہے کہ اس ساری دنیا کو اپنے لیے یہ سمجھو کہ یہ ایک ایئر کنڈیشن بوگی ہے جو تمہیں مل گئی ہے آخرت کی طرف سفر کرنے کے لیے، لیکن ذہن میں یہ رکھو کہ یہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی وقت ہم کو اتار دے گی اور ہم کسی اور جگہ ہمیں جانا ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ یہ دنیا ضرورت کی چیز ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اگر کھانے کو روٹی نہ ملے کیسے زندہ رہے آدمی؟ پانی نہ ملے پینے کو کیسے زندہ رہے؟ روزی نہ ملے کیسے زندہ رہے؟ یہ زندگی کا دار و مدار ہے اس دنیا کے اوپر، اسی واسطے مانگی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرمائیے، رزق دنیا ہی تو ہے بظاہر، لیکن یہ اس حد تک ہے کہ یہ راستے کی منزل، اس راستے کی منزل کے حیثیت سے رہو، بہت اچھی بات۔ میں اور مثال کیا کرتا ہوں کہ جیسے آدمی جب گھر بناتا ہے تو اس میں جہاں انسان کی خوابگاہ ہوتی ہے، ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں غسل خانہ بھی ہوتا ہے۔ اب آج کل تو غسل خانہ بڑا عالیشان بننے لگا، اس میں ٹائل لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر اعلیٰ درجے کا سامان ہے۔ پہلے زمانے میں بیت الخلا جو ہوتا تھا اس میں بدبو آیا کرتی تھی، اب تو خوشبوؤں میں مہکتا ہے۔ تو اس غسل خانے کے اندر آدمی غسل خانہ بناتا ہے گھر کے اندر، اس واسطے بناتا ہے کہ ضرورت ہے، اس کے بغیر گھر نامکمل ہے، اس لیے بناتا ہے۔ لیکن کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ سارے گھر کا مقصد اصلی غسل خانہ ہے، اور اسی غسل خانے میں ساری زندگی گزارے، جب یہ اتنا خوبصورت غسل خانہ ہے، مہکتا ہوا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہے، اور اس میں صاف ستھرا ہے، ٹائل لگے ہوئے ہیں، اسی غسل خانے میں ساری زندگی گزاروں گا۔ یا اس کے تصور میں مست رہے کہ صاحب غسل خانہ ہوگا تو کیا عالیشان ہوگا، کس طرح اس میں بیٹھوں گا، کیا اس کے اندر لطف آئے گا، اسی تصورات میں محو رہے تو احمق۔ ارے بھائی وہ غسل خانہ وہ ایک ضرورت کے تحت بنایا گیا تھا، کوئی مقصود اصلی نہیں تھا۔ یہی معاملہ ساری دنیا کہ ساری دنیا ہے ضرورت کی، اور اس ضرورت کی چیز کو ضرورت کے طور پر استعمال کرنا بھی کوئی دین کے منافی نہیں اور شریعت کا تقاضا نہیں جس کو چھوڑا جائے، لیکن اس کو اپنا مقصود حیات نہ بناؤ، اس کو اپنا زندگی کا محور نہ بناؤ، اس کو اپنے تصورات کا مرکز نہ بناؤ، بلکہ یہ سمجھو کہ ضرورت کے تحت استعمال ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کشتی کے لیے پانی، انسان کے لیے دنیا
ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی. تو پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی. اگر کوئی چلانا چاہے پانی کے بغیر نہیں چلا سکتا, پانی ضروری ہے. لیکن کشتی کے لیے پانی اسی وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کشتی کے چاروں طرف ہے, نیچے ہے, دائیں ہے, بائیں ہے, آگے ہے, پیچھے ہے, تو فائدہ مند ہے. اس کو دھکا دے گا, کشتی کو چلائے گا. لیکن اگر یہ پانی چاروں طرف سے ہٹ کے کشتی کے اندر آ گیا, کشتی کے اندر آئے گا تو ڈبو دے گا. تو دنیا بھی تمہارے لیے فائدہ مند اسی وقت تک ہے جب تک کہ کشتی کے چاروں طرف, تمہارے دل کی کشتی کے چاروں طرف ہے. فائدہ مند ہے, فائدہ اٹھاؤ. لیکن جس دن یہ دنیا چاروں طرف سے ہٹ کر تمہارے دل کی کشتی کے اندر آ گئی, بس یہ ڈبول حال کی. فرماتے ہیں مولانا کہ آپ اندر زیر کشتی پشتیت, آپ اندر زیر کشتی پشتیت, آپ در کشتی ہلاک کشتیت. جب تک یہ پانی چاروں طرف ہے تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے, تمہاری کشتی کو دھکا دے رہا ہے. لیکن جب اندر آئے گا تو یہ ہلاک کر ڈالے. تو یہ جو منع فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دنیا سے بڑھاتے, خود دنیا سے منع نہیں فرما رہے, دنیا کی محبت سے منع فرما رہے. اور محبت بھی سمجھ لو, محبت کا مطلب بھی سمجھ لو. اللہ تعالیٰ جنت بند فرمائے. حکیم الامت حضرت اشوری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ہر چیز کو ایسا واضح فرما دیا. جب دل میں خیال پیدا ہوتا ہے بھائی محبت تو ہوتی ہے, روپے سے, پیسے سے, بیوی سے, بچوں سے, گھر سے, اپنے دکان سے, کاروبار سے محبت تو ہوتی ہے. اگر یہ محبت نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ اگر بالکل ہی محبت ختم ہو جائے سرے سے تو کام کیسے چلے؟ اگر فرض کرو دنیا کی محبت بالکل بھی نہ ہو, ذرہ برابر, تو پھر یہ آدمی کیوں محنت اٹھائے, ملازمت کرے اور تجارت کرے اور زراعت کرے؟ یہ محنت اس لیے تو اٹھاتا ہے کہ تھوڑا سا اس کے دل میں محبت ہے کہ یہ پیسہ ملے گا تو اس سے میں اپنی ضروریات پوری کروں گا. اگر محبت نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ کچھ ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل سے محبت بالکل لیا ختم ہی ہو جاتی ہے, لیکن وہ شاذ و نادر ہے. جیسے حضرت مولانا حضرت حافظ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے شیخ المشائخ, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جا رہے تھے تو ہاتھ میں وہ تھیلی ہوا کرتی تھی, اس کے اندر اشرفیاں خدا نے کیا ہوتا تھا. جب کوئی چیز خریدنے جاتے تو اس کے سامنے الٹ دیتے ہو تو بھائی لے لیتے جو کچھ لینا ہے. دام وام کچھ پتہ نہیں کتنے, میرا کون جھنجٹ میں پڑے کہ دام گنے اور پیسے واپس لے. وہ تھیلی الٹ دی, اس سے کہا جوتا لینے گئے تو اس سے تھیلی الٹ دی, کہا کہ بھائی پیسے اس میں سے لے لو جتنا لینا. اب اس نے دکاندار نے جتنا براہم سمجھا اس میں سے اٹھا کے لے لیا, باقی اسی میں بھر دیا, پہلے لے جاؤ. تو یہاں جوتا لے کے نکلے, دیکھا تھیلی الٹ دی, کوئی جب کچرا تھا تو وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ مول صاحب یہ اتنی بڑی تھیلی لیے پھر رہے ہیں سونے چاندی کی. تو اس نے اچھے دیکھا تو کوئی موقع نہیں. تو وہ جب تھیلی لے کے نکلے تو پیچھے لگ گیا اور قریب جا کے فرضا نے کس ذکر فکر میں مست سے مرے نا, تو ہاتھ میں وہ تھیلی لے جا رہے, یہ پیچھے جایا, اس نے کھینچ کے اپنے ہاتھ کھینچ کے چھین کے رکھ لی. وہاں نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون لے رہا ہے, کیا لے رہا ہے. جا لے جانا ہے تو لے جا, تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. اب وہ لے تو گیا, اور مانا اپنے ذکر فکر مست جا رہے ہیں گھر میں. اب تھیلی لے کے چلا, اللہ والے کی تھیلی تھی, تو اللہ میاں نے اس کے اوپر ایسا کچھ مسلط فرمایا کہ اب جانا چاہتا ہے تو راستہ نہیں ملتا. اس گلی میں سے نکلتا ہے تو گھر راستہ بند, دوسری گلی سے نکلتا ہے راستہ بند. گھنٹے گزر گئے ایسی گلیوں کے اندر گھومتے 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 گھومتے, کہیں راستہ ہی نہیں ملتا کہ اپنے گھر واپس پہنچ سکے. جب گھنٹے گزر گئے کوئی شکل سمجھ نہیں آتی, پوچھ لیا لوگوں سے راستہ, سب کچھ کر لیا,
لیکن کسی کا راستہ نہیں ملتا. آخر وہ خیال آیا کہ یہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے. اس کی میں نے تھیلی چھین لی تو اس کو اس کا میرے اوپر عذاب آیا ہے. تو پتہ چلا ہے کہ معلوم ہوا کہ فلاں جگہ رہتے ہیں. تو تھیلی لے کے پہنچا, دستک دی. وہ کون ہے؟ اندر سے آواز ہے کون ہے؟ کہ جی وہ آپ کی تھیلی میں نے لے لی تھی تو وہ لوٹانے آیا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو, میں نے جب تم نے تھیلی لی تھی میں نے تمہیں بخش دی تھی اسی وقت, اب یہ میری نہیں ہے, جاؤ لے جاؤ. تو اس نے کہا جی میں مصیبت میں اترا ہوں, وہ تھیلی لے کر وہاں سے کہیں نکلنا چاہتا ہوں تو کہیں نکلا نہیں جاتا, سارے راستے بند. تو خدا پھر لے لیجیے تھیلی. تو کہنے لگے میرے لیے لینا حلال نہیں, اس واسطے کہ میں نے وہ تھیلی جس وقت تم نے لی تھی تو اسی وقت میں نے دل میں نیت کری تھی تو میں صدقہ دیتی میں, تو میں نے اب میرے لیے حلال نہیں. اس نے کہا کہ کسی طرح خدا کے لیے لے لیجیے یہ تھیلی, تو ورنہ تو میرے لیے دعا کیجیے کہ مصیبت سے نجات پاؤں. تو کہیں جا کے پھر دعا کی اس کے لیے, اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو تھیلی بھی دے دی, راستہ بھی مل گیا, چلا گیا. ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. لیکن یہ مطلوب نہیں ہر مومن سے کہ وہ ایسا ہو. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے آپ سے مطالبہ یہ نہیں کرتے کہ بھائی ایسے بن جاؤ جیسے میاں جی نور احمد صاحب تھے اور محبت بالکل دل سے نکال دو, یہ مطلوب نہیں. محبت جو دل سے نکالنا مطلوب ہے وہ ایسی محبت جو انسان کو فرائض اور واجبات سے غافل کر دے اور حلال و حرام کی تمیز مٹا دے, وہ مطلوب. اسے حضرت حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبت طبعی محبت جو انسان کو دنیا کے کسی چیز سے ہوتی ہے وہ کوئی حرام نہیں اور نہ کوئی محظور ہے شرعاً. اور اس کی دلیل میں بیان فرمایا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایسا وقت بھی گزرا کہ فقر و فاقے تک نوبت آئی صحابہ کرام کو. کھانے کے لیے 3-3 4 وقت تک کچھ نہیں, بھوک کی شدت کا عالم ہے اور کھانے کو نہیں مل رہا. ایسا وقت بھی گزرا. اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کے خزانے لا کر ڈھیر کیے مسجد نبوی میں. تو جب مسجد نبوی میں لا کر کیسر و کسرا کے خزانے ڈھیر کیے گئے تو روایت میں آتا ہے کہ اتنا ڈھیر لگ گیا مسجد میں کہ حضرت فاروق اعظم اس کے پیچھے چھپ گئے. اتنا سونے کا ڈھیر لگا, حضرت فاروق اعظم پیچھے چھپ گئے, نظر نہیں آ رہے. اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, یہ فرمایا کہ یا اللہ اس مال و دولت یا روپے پیسے کی محبت تو آپ نے ہر انسان کے دل میں رکھ دی ہے. خود قرآن میں کہا ہے آپ نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. کیا فرمایا کہ ہم نے محبت ڈال دی ہے انسانوں کے دل میں, جس کی محبت عورتوں کی محبت, بچوں کی محبت, سونے چاندی کی محبت اور مال و دولت کی محبت ڈال دی. تو اللہ جب آپ نے دل میں یہ ڈال دی ہے محبت تو ہم یہ تو آپ سے کہتے نہیں کہ یہ محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے بالکل, کیونکہ بالکل نکالنا ممکن نہیں. جب انسان کی جبلت میں داخل ہے تو بالکل نکل نہیں سکتی. لیکن اللہ ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس محبت کو دین کی محبت پر غالب نہ آنے. محبت تو ہے لیکن دین کی محبت پر, اے اللہ آپ کی محبت پر, آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اس کو غالب نہ آنے دیجیے. یہ محبت تو بات واضح کر دی کہ دنیا چھوڑنا بھی مطلوب نہیں, دنیا کی محبت جائز حدود میں وہ بھی چھوڑنا مطلوب نہیں. جتنا اللہ میں نے رکھی ہے محبت وہ ہوگی. ایک صاحب نے میرے پاس خط میں لکھا کہ صاحب میرے پیسے گم ہو گئے
اس کا مجھے بڑا صدمہ ہوا. تو لگتا ہے صدمے سے کہ شاید میں حب مال میں مبتلا ہوں. اس واسطے کیا حکم ہے؟ اگر حب مال ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی مال کسی کا گم جائے، چوری ہو جائے، نقصان پہنچ جائے، اس سے اگر صدمہ ہوتا ہے دل میں تو یہ صدمہ کوئی ناجائز نہیں، نہ حب مال ممنوع حب مال میں داخل ہے. کوئی صدمہ یہ حب مال سے ممانعات میں داخل ہے. اگر کتنا ہی صدمہ ہو، کتنا ہی رنج ہو، کوئی منع نہیں، کوئی گناہ نہیں. اس واسطے کہ ہے محبت، اور وہ محبت تبھی ہے. ہاں گناہ کب ہوگا؟ گناہ اس صورت میں ہوگا جبکہ اس کا صدمہ ہونے کے نتیجے میں انسان نماز چھوڑ دے. اس صدمے کے نتیجے میں اتنا صدمہ جو اپنے اوپر غالب کیا کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگا، میں ہی رہ گیا تھا اس بلا کے لیے، اے اللہ تو نے میرے اوپر کیوں ڈال دی یہ مصیبت. اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے، اور یا اس کے بدلے میں اس کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرنے لگے. تو یہ ہوا پھر محبت ناجائز، حرام. لیکن اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، آدمی سوچتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، گیا اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، انہوں نے بھی دیا تھا اور انہوں نے ہی واپس لے لیا. باقی صدمہ ہے تبھی ہے، لیکن وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے شکوے پر منتج ہوتا ہے، نہ فرائض و واجبات میں کوتاہی اس کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کسی ناجائز طریقے سے اس کو واپس لینے کی فکر کرتا ہے. تو یہ صدمہ بذات خود کوئی منع نہیں. تو یاد رکھیے حب مال کب منع ہے؟ جب انسان کو فرائض و واجبات سے غافل کر دے یا کسی ناجائز کام پر آمادہ کر. البتہ اور یہ البتہ بھی بڑا اہم ہے کہ زیادہ سے زیادہ جب آدمی کے دل میں محبت بڑھتی ہے تو چاہے وہ آدمی کو ناجائز کام پر فی الوقت آمادہ نہیں کر رہی، لیکن جب صبح شام اسی کا ورد ہے، اسی کا خیال ہے، اسی کی دھن ہے، اسی کی فکر ہے، تو بعض اوقات یہ محبت بڑھ کر ناجائز حدود پر میں آ جاتی ہے اور پھر انسان کو ناجائز کاموں میں مبتلا بھی کر دیتی ہے. اس واسطے اس کو معتدل رکھنے کی بھی ضرورت ہے. یعنی محبت طبیعی ہے، لیکن ہر وقت دل و دماغ پر اسی کی دھن، اسی کی فکر، اسی کا خیال مسلط، اور صبح شام آدمی اسی محور کے گرد گھوم رہا ہے. کوئی اور موضوع نہیں سوچنے کا، کوئی اور دوڑ دھوپ کا راستہ نہیں، بس اسی میں لگا ہوا ہے دن رات. یہ انہماک جو ہے یہ بھی انسان کو بالآخر اگرچہ اس وقت کسی گناہ پہ مجبور نہ کر رہا ہو، لیکن کسی آئندہ وقت کسی وقت میں ان کو مبتلا کر دے گا. اس واسطے یہ انہماک بھی پسندیدہ نہیں اور اس سے بچانے کی فکر نہیں. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک صحابی تھے، ان کی ایک ایسی کوئی جھونپڑی تھی، جھونپڑی، کوئی بڑا مکان بھی نہیں تھا، جھونپڑی تھی، کوئی چھپر پر پڑا ہوا تھا، اس میں کہیں کوئی ٹوٹ پوٹ ہو گئی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جھونپڑی کو کی مرمت کر رہے تھے، اس ٹوٹ پوٹ کو درست کرنے کے لیے جھونپڑی کی مرمت کر رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، آپ گزرے کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جھونپڑی ہے ہماری، اس میں کچھ نقص واقع ہو گیا تھا تو اس کی مرمت کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا الامر اعجل من ذلک، ٹھیک ہے مرمت کر رہے ہو، مطلب کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے.
لیکن یاد رکھو جو اصل معاملہ ہے وہ بڑا جلدی آنے والا ہے. اصل معاملہ یعنی آخرت بہت جلدی آنے والی ہے. مطلب یہ ہے ذہن متوجہ کر دیا تو منع بھی نہیں کیا کہ بھائی مرمت کرنا کوئی گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، منع نہیں کیا، لیکن ساتھ میں توجہ دلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چیز میں لگ کر اور منہمک ہو کر تم آخرت کو بھول جاؤ. لہذا ہر قدم پر آخرت کو یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھا ہو جائے. تو قدم قدم پر انسان اپنے آپ کو یہ انسان یاد دلاتا رہے کہ یہ ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ جانے والی ہیں اور آخرت کی نعمت آنے والی ہے. اس کو یاد رکھے گا تو یہ انشاءاللہ انحراف نہیں پیدا ہوگا جو بالآخر انسان کو مبتلا کر دیتا ہے ناجائز کام میں. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے، کچھ کھانے کو نہیں تھا، کچھ کھانے کو تھا نہیں. باہر نکلے تو ایک صحابی اور مل گئے اور وہ بھی کچھ اسی تلاش میں نکلے تھے کہ ان کے پاس بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو آخر میں طے ہوا کہ ایک دوست سے صحابی، وہیں ان کا ایک نخلستان تھا، باغ تھا، سوچا کہ وہاں چلے گئے.